الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے اپنا آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے 11 سبق جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نون ساکن کی پہچان کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جس حرف پر جزم ہو اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ نون ساکن کہیں گے۔ جیسے ابھی یہاں نون پر جو ہے وہ جزم ہے تو یہاں ہم اسے نون کو کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ اس طرح تنوین کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب جہاں بھی نون ساکن اور تنوین ہوگا وہاں ان چاروں میں سے کوئی ایک قاعدہ ضرور ہوگا، اظہار، اخفا، ادغام یا اقلاب۔ آج کے سبق میں ہم اظہار اور اخفا کی ڈیٹیل پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی پہچان کریں گے، اس کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ادغام اور اقلاب جو ہے وہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے پہلے اظہار کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار کا مطلب ہی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تو حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ اس طرح اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، پا، قاف اور کاف۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے۔ حمزہ، اب ہم دیکھیں گے کہ حمزہ کون سے حروف میں سے؟ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، مطلب اس میں غنہ نہیں کریں گے، اس کو جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے، من اجالین۔ ایک اور بات بتاتی چلوں، یہاں پہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں من اجالین۔ جب اس کو من اجالین پڑھا تو نون میں کیا ہو گیا؟ کلکلا ہو گیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کلکلا حروف صرف 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اس کے علاوہ اور کہیں بھی کلکلا نہیں کریں گے، اس لیے اس کو من اجالین نہیں بلکہ من اجالین پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد ہا ہے۔ ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے، اس کو بھی جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، من ہادن۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد عین ہے۔ عین کو دیکھیں گے کون سے حروف میں سے ہے؟ عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، من علاقن۔ نون ساکن کے بعد ہا ہے۔ ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، من حکیم۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد غین ہے۔ غین بھی حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، من غفور۔ من خوفن میں نون ساکن کے بعد خا ہے۔ خا بھی حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، من خوفن۔ آگے نون ساکن کے بعد تا ہے۔ تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اب اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، چھپا کر پڑھیں گے، نون کو چھپا دیں گے۔ کہ کس طرح پڑھیں گے؟ فما تبع۔ اب اس کو ہم فمن تبع نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ فما تبع۔ اس طرح آگے ہیں میاں ثمراتن۔ اس میں نون ساکن کے بعد سا ہے۔ سا حروف اخفا میں سے ہے تو اس میں اخفا ہو رہا ہے، اس میں بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، میاں ثمراتن۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد جیم ہے۔ جیم حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، من نہیں بلکہ میاں جوعن۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد جو ہے وہ دال آ رہا ہے۔ دال بھی حروف اخفا میں سے ہے تو اس میں بھی اخفا کریں گے، میاں دونکم۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد ذال ہے۔ ذال بھی حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے، میاں ذہبن۔ اس کے بعد زا ہے۔ زا بھی حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے، فَإِن زَلَلْتُمْ۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد سین ہے۔ سین بھی حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ما صافیہ۔
اس کے بعد نون ساکن کے بعد شین ہے، شین بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں بھی ہم اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے ما شکر۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد صاد ہے، صاد بھی حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے میا صل صالن۔ نون ساکن کے بعد ضاد ہے، ضاد بھی حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے اس میں بھی اخفا کر کے پڑھیں گے یا ضللت۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد طوا ہے، طوا بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے میاں طین۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد غوا ہے، غوا بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے ما ظلم۔ نون ساکن کے بعد فا ہے، فا بھی حروف اخفا میں سے ہے، اس میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے میاں فروجن۔ اس طرح نون ساکن کے بعد قاف ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد دوسرا کاف ہے، قاف اور کاف دونوں ہی حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں بھی اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے میاں قبل میاں کتاب۔ اس کے بعد ہے ین اونا۔ اب اس میں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، حروف ہلکی میں سے ہم نے اوپر پڑھا ہے، تو یہاں اظہار ہو رہا ہے ین اونا۔ منہم میں بھی نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس لیے اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے انعمت۔ اس میں بھی نون ساکن کے بعد عین ہے، اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ونحر میں بھی نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے، اس لیے اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے ونحر۔ فسینغیدون، اس میں نون ساکن کے بعد غین ہے، اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے والمنخنقۃ میں نون ساکن کے بعد خا ہے، اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے تا میں نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا میں سے ہے، اس لیے اس میں اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے تا تاسونا میں نون ساکن کے بعد سین ہے، اس لیے ہم نے اخفا کیا نوشزھا۔ نون ساکن کے بعد شین ہے، اس لیے اخفا کریں گے یاسغون۔ نون ساکن کے بعد صاد ہے، اس لیے اس سے بھی اخفا کریں گے مامدود۔ نون ساکن کے بعد ضاد ہے، اس لیے اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد طوا ہے، اس میں بھی غنہ کریں گے یاطیقون انظر۔ نون ساکن کے بعد ضا ہے، اس لیے ہم نے اس میں غنہ کیا انفسکم۔ نون ساکن کے بعد فا ہے، اس لیے اس میں بھی اخفا کریں گے یاقودون۔ اس میں بھی نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس لیے اس میں بھی غنہ کریں گے میاکم۔ نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس لیے اس میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں تک نون ساکن کے قاعدے تھے، آگے تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف ہلکی یا حروف اخفا آئیں گے، جیسے پہلے نون ساکن کے بعد آ رہے تھے، اس طرح اب تنوین کے بعد آئیں گے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں عذابن علیمن لکھا ہوا ہے، یہاں با پر تنوین ہے دو زبر کی، اور اس کے بعد حمزہ حروف ہلکی میں سے آ گیا، تو اس میں اظہار کریں گے یعنی غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عذابن علیمن۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد دوسرے کی تنوین ہے، اس کے بعد تا ہے، تو تا حروف اخفا میں سے، اس لیے اس میں اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے خیرا تجدوہ عدنیا تجری۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد تا ہے، اس لیے اخفا ہوگا بلدن آمینن۔ اس میں تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس لیے اس میں بھی اظہار ہوگا قولا ثقیلا۔ تنوین کے بعد ثا ہے، تو اس میں اخفا کریں گے شہاب ثاقب۔ اس میں بھی تنوین کے بعد ثا ہے، اخفا کیا نوحا ہدینا۔ اس میں تنوین کے بعد ہا ہے، تو ہم نے یہاں پر اظہار کیا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد جیم ہے، یہاں اخفا کریں گے، اس طرح یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد جیم ہے، ان دونوں میں اخفا کر کے پڑھیں گے فَصَبْرٌ جَمِیلٌ خَلْقٍ جَدِیدٍ۔ جروفن ہارن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد ہا ہے، اظہار میں سے ہے، اظہار کریں گے جروفن ہارن کأسا دہاقا بقسا دراہم۔ ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد دال ہے، اس میں بھی تنوین کے بعد دال ہے، تو ان دونوں میں ہم نے اخفا کر کے پڑھا سمیع علیم۔ تنوین کے بعد عین ہے، حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے یہاں اظہار کیا ہم نے صراع ذالک۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد ذا ہے، اس لیے اخفا کیا یتیما ذا مقربۃ۔ اس طرح یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد ذال ہے، اس لیے یہاں بھی اظہار کر کے پڑھیں، اس معذرت یہاں بھی اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے یتیما ذا مقربۃ
خلق عظیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد عین ہے، اس حرف حلقی میں سے ہے، یہاں پر اظہار ہوگا۔ سعیدا سلقا یومئذ سرقا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد زا ہے، یہاں بھی تنوین کے بعد زا ہے، اس لیے ان دونوں میں ہم نے اخفا کر کے پڑھا۔ قرضا حسنا اور ملاق حسابیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں تنوین کے بعد ہارا ہے، اس لیے اس میں اظہار ہو رہا ہے۔ قولا سدیدا بقلب سلیم، اس میں تنوین کے بعد اخفا ہے، اس میں بھی تنوین کے بعد اخفا ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ اسی طرح بأس شدید اور عذاب شدید میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں تنوین کے بعد شین ہے، اس لیے ان میں ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ اسی طرح قوما غیرکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد غین ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ اسی طرح عمل صالحا میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد صاد ہے، اور رجال صدقوا میں بھی تنوین کے بعد صاد ہے، اس لیے ان دونوں کو ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ قلیلۃ غلبت، اس میں تنوین کے بعد غین ہے، اظہار ہوگا۔ عذاب ضعفا مصبرۃ ضاحکۃ، ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد ضاد ہے، اس لیے ہم نے اس میں اخفا کیا۔ علیم خبیر، اس میں تنوین کے بعد خوا ہے، اس لیے اظہار کریں گے۔ سبحا طویلا سماوات طباقا، ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد طوا ہے، اس لیے ان میں ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ رفرف خضر، تنوین کے بعد خوا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ سحاب ظلمات نفس ظلمت، ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد غوا ہے، تو اس میں بھی ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ قوم فاسقین سبلا فجاجا، دیکھ سکتے ہیں آپ تنوین کے بعد فا ہے دونوں میں، تو ان دونوں میں بھی اخفا کر کے پڑھیں گے۔ ثمنا قلیلا فتحا قریب، ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد قاف ہے، حرف مستعلیہ والا قاف ہے، اس کو پر بھی کریں گے اور اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے۔ رسول کریم کرام کاتبین، ان دونوں میں بھی کاف ہے، باریک کاف ہے، ان دونوں کو باریک پڑھیں گے اور ساتھ میں اخفا بھی کریں گے کیونکہ یہ کاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ معذرت، یہ کاف بھی حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس میں اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا ہمارا سبق کہ نون ساکن و تنوین کی کتنے قاعدے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کو کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ یہاں ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع، 100 بار روزانہ جو پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے، پڑھ کر جو دعا مانگے گا انشاءاللہ عز و جل اسے پائے گا۔ اللہ سے آج کے سبق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت کرے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔